دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے فلائٹ PK-8303 کے بارے میں۔ 22 مئی کو کراچی ایئرپورٹ کے قریب لینڈنگ کرتے وقت کریش ہو گیا تھا۔ اس فلائٹ میں جہاز کے عملے سمیت 99 افراد سوار تھے، جس میں معجزانہ طور پر 2 پیسنجر بچ گئے، جبکہ عملے سمیت 97 افراد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے تمام مسافروں اور عملے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے اور تمام پاکستانی اس پر رنجیدہ ہیں۔ ہم سب ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ بچ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جلد صحت یاب کرے۔ ایویشن انڈسٹری سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں اس واقعے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہوں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے حادثات زیادہ تر جہاز میں فنی خرابی یا انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جس کو پروفیشنل ٹرمز میں سسٹمیٹک فیلور اور ہیومن ایرر کہتے ہیں۔ جہاز اڑانے میں سب سے مشکل مراحل جہاز کا ٹیک آف اور لینڈنگ ہوتا ہے۔ اڑان بھرنے سے پہلے جہاز کا باریک بینی سے پری فلائٹ چیکس کیے جاتے ہیں۔ یہ چیکس گراؤنڈ پر موجود انجینئرنگ ٹیم، فلائٹ انجینئر اور کیپٹن پرفارم کرتے ہیں۔ گراؤنڈ چیکس میں جہاز کا اسٹرکچر، انجن، لینڈنگ گیئر، مختلف کنٹرولنگ آلات، ہائیڈرولکس، آئل لیکیجز، حتیٰ کہ مختلف آئل سٹینٹس کو بھی اگنور نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک قسم کے ویژول انٹیگریٹی چیکس ہیں جو پائلٹ کو اس بات کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ جہاز اڑنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کاکپٹ چیکس آتے ہیں۔ ان چیکس میں کیپٹن یہ انشور کرتا ہے کہ تمام انسٹرومنٹ اور سینسرز اپنا کام صحیح کر رہے ہیں۔ جہاز کے اندرونی چیکس میں یہ تک دیکھا جاتا ہے کہ تمام سیٹس اپنی جگہ پر صحیح فکس ہیں اور تمام سیٹس بیلٹس سروسیبل ہیں۔ یہ تمام چیکس بہت زیادہ ڈیٹیل اور باریک بینی سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پری ٹیک آف چیکس ہوتے ہیں، جس میں جہاز کو رن وے کے ایک سرے پر کھڑا کر کے انجن کو تھروٹل دیا جاتا ہے، جس سے انجن کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام ہائیڈرولک آپریٹڈ کنٹرولز، ایویونکس، گیجنگ انسٹرومنٹس اور نیویگیشن انسٹرومنٹس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں کپتان کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے حادثہ۔ اس کے بعد جہاز رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے اپنا انیشیل رن کرتا ہے۔ اس دوران اگر جہاز میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کے لیے بھی اپنے SOPs ہیں۔ اس کے بعد جہاز رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے اپنا انیشیل رن کرتا ہے۔ اس دوران اگر جہاز میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کے لیے بھی اپنے SOPs ہیں۔ اس میں کیپٹن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹیک آف کو ابورٹ کیا جائے یا ایک دفعہ ایئر بورن ہو کے واپس لینڈ کیا جائے۔ ایک دفعہ ٹیک آف کرنے کے بعد ایئر کرافٹ میں بیٹھے کیپٹن، فرسٹ آفیسر اور فلائٹ انجینئر تمام سسٹمز کو ایک دفعہ پھر چیک کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی خرابی کی صورت میں اسٹیبلشڈ SOPs پر عمل کرتے ہوئے جہاز کو واپس لینڈ کیا جاتا ہے یا فلائٹ کو اگلے ڈیسٹینیشن کے لیے کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ پر موجود عملہ ٹیک آف کے بعد اور رن وے پر اگر کسی بھی قسم کی آئل لیکیجز، ڈیبریز، ٹائرز کے ٹکڑے پائے جائیں تو اس کو فوری رپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جہاز میں خرابی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے الگ SOPs ہیں جن پر عمل کر کے جہاز کو کسی بھی قسم کے حادثے سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز کافی زیادہ ہیں، پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر الفاظ میں آپ کو انفارمیشن دے سکوں۔ ٹیک آف کے بعد جب فلائٹ اپنے مقررہ اونچائی پر جا کر اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف گامزن ہوتا ہے تو کیپٹن اور فرسٹ آفیسر مسلسل جہاز کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی خرابی کی صورت میں قریبی لینڈنگ ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کیا جائے، اور گراؤنڈ پر موجود ATC ٹاور عملے کو خرابی کی پیشگی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ وہ ایمرجنسی سچویشن کے لیے تیار ہو جائے۔ کریش ہونے والے PK-8303 کے کاکپٹ سے اس طرح کی کوئی ڈسٹریس کال ATC ٹاور کو موصول نہیں ہوئی۔ ATC ٹاور اور کیپٹن کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب پہلی بار فلائٹ لینڈ کر رہی تھی تو فلائٹ کی ہائٹ اور سپیڈ لینڈنگ کے لیے موزوں نہیں تھی، جس کی نشاندہی بار بار ATC ٹاور نے فلائٹ کاکپٹ کو کنوے کرائی، اور پائلٹس کا رسپانس تھا "وی آر کمفرٹیبل ٹو لینڈ"، مطلب ہم لینڈنگ کے لیے پر اعتماد ہیں۔ یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے، آخر کپتان کا رسپانس یہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ انسٹرومنٹس کی خرابی ہو سکتی تھی جو کیپٹن کو غلط اونچائی اور سپیڈ بتا رہی تھی۔ میرا گمان پائلٹس کا اوور کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے۔ جب تک انویسٹیگیٹرز کی رپورٹ نہیں آ جاتی، یہ اب تک گمان ہی ہے۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ جہاز نے پہلی دفعہ لینڈنگ کرتے وقت زیادہ اونچائی اور سپیڈ سے رن وے کو اپروچ کیا۔ رائج SOPs کے مطابق انکریکٹ گلائڈ سلوپ کے ساتھ لینڈنگ نہیں کی جا سکتی۔ اگر اپروچ ٹھیک نہیں تو ایئر کرافٹ لینڈنگ ابورٹ کر کے نیکسٹ اٹیمپٹ کے لیے اپنے آپ کو الائن کرتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ نے حیران کن طور پر پہلے لینڈنگ اٹیمپٹ میں غلط ہائٹ اور سپیڈ ہونے کے باوجود کسی بھی ہائٹ پر لینڈنگ ابورٹ نہیں کی،
حالانکہ ماہرین کے مطابق ایسا 1000 فیٹ اور 500 فیٹ کی اونچائی پر کیا جا سکتا تھا۔ زیادہ سپیڈ اور ہائٹ ہونے کی وجہ سے لینڈنگ گیئرز فلائٹ سیفٹی میکینزم کی وجہ سے ڈاؤن نہیں ہوئے، جس کی انڈیکیشن ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی اس گفتگو میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ خیر بدقسمتی سے جہاز نے لینڈنگ گیئرز اوپر ہونے کے باوجود لینڈنگ کنٹینیو رکھی اور بالکل آخری مراحل میں شاید پائلٹس کو ریئلائز ہوا کہ لینڈنگ گیئرز اوپر ہیں اور انہوں نے لینڈنگ ایبورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جہاز ایک دفعہ پھر اوپر کی طرف جانا شروع ہوا، پر یہ فیصلہ بہت لیٹ تھا۔ اس دوران جہاز کے انجن رن وے سے ٹکرا گئے، جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے انجن کو بہت نقصان ہوا۔ ابتدائی طور پر انجن جہاز کو اوپر کی طرف لے کے گئے، پر کچھ ہی دیر بعد جہاز کے انجن بند ہو گئے اور جہاز مطلوبہ اونچائی تک نہیں پہنچ پایا، جیسا کہ پائلٹ نے بولا۔ you are jumping altitude 2000. Sir, we have just give me 2000. Maintain 2000. پائلٹ نے جہاز کو جلدی سے رن وے کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی، پر ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے اور انجن کی پاور نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے اور جہاز ایئرپورٹ کے قریب کریش ہو گیا۔